اب سب سے بڑی چیز جب نبی دنیا میں تشریف لائے تو نبی کے لیے نام کا انتخاب رہے کہ اس کا نام کا انتخاب کیسے کیا جائے. تو ایک نام عرش پہ منتخب ہوا، ایک نام فرش پہ منتخب ہوا. فرش کا جو نام وہ بھی اللہ کی مرضی سے، عرش کا نام بھی اللہ کی مرضی سے. فرش پہ اس کا نام رکھا گیا محمد، جس میں کوئی نقطہ نہیں. خوب نام ہے محمد ہے مومنو، جس میں رب کو نقطہ بھی گوارا نہیں. اور جو نقطے والے حروف ہوتے ہیں نا یہ کمزور ہوتے ہیں معنی کے طرف، اس لیے یہ نقطے کے محتاج ہوتے ہیں. تو ان عملیات کے لین میں جو عامل حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جن حرفوں کے اوپر نقطے ہیں یہ حروف جو ہے یہ کمزور ہے، اور جن حروف پہ نقطے نہیں ہیں یہ بڑے طاقتور ہیں، بڑے جلال والے ہوتے ہیں، بڑے جلال والے ہوتے ہیں. تو نبی کے نام کے لیے جن حرفوں کا انتخاب کیا ان میں کوئی نقطہ نہیں. محمد اس کا نام رکھا گیا. محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی سمجھنے سے پہلے نا، محمد کا معنی سمجھنے سے پہلے دیگر انبیاء کے ناموں کو ذرا تھوڑا سا دیکھنا ہوگا. آدم کا معنی ہے رنگ والا، اور نوح کا معنی نوحہ کرنے والا، یوسف کا معنی ہے افسوس کرنے والا، یعقوب کا معنی بعد میں آنے والا، ایوب کا معنی لوٹنے والا، اور ادریس کا معنی سبق والا، زکریا کا معنی صفائی والا، عیسیٰ کا معنی سیاحت کرنے والا. اور محمد کا کیا معنی بنتا ہے؟ محمد کا معنی ہے کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت کے صبح تک جس کی تعریف کی جائے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. ساری کائنات جنات جس کی تعریف کرے تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. فرشتے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. انسان جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. زمین کے نیچے کے مخلوق جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. آسمان والے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. بحر والے جس کی تعریف کرے اور تعریف ختم نہ ہو تو محمد بنتا ہے. اور احمد کا کیا ترجمہ ہے؟ احمد کا معنی کہ جو اللہ کی اتنی تعریف کرے کہ تعریف ختم نہ ہو، احمد بنتا ہے. اور سب سے زیادہ تعریف کس نے کی ہے؟ میری نبی نے کی ہے. اور آپ دیکھیے محمد، آپ ایک دفعہ کہیں محمد، اونٹ مل جاتے ہیں، لب مل جاتے ہیں. اب اس نام کے اندر ایک اشارہ ہے، کتنا بھی بڑا دشمن کیوں نہ ہو وہ بھی جب نام لے گا تو پہلے چومے گا اس کو. جب بھی ہم نام محمد لیتے ہیں تو پہلے اس کو چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. ادب کا اعلیٰ درجہ ہے. جب کسی چیز کی محبت بہت زیادہ ہو نا تو اس کو بوسہ دیا جاتا ہے. قرآن کو لوگ بوسہ دیتے ہیں، محبت کی وجہ سے دیتے ہیں. کوئی دینی کتاب کو لوگ بوسہ دے محبت کی وجہ، کعبے کو لوگ بوسہ دیتے ہیں محبت کی وجہ سے دیتے ہیں. اپنی اولاد کو لوگ بوسہ دیتے ہیں محبت کی وجہ سے دیتے ہیں. اللہ نے کہا محبت ہو یا نہ ہو لیکن بوسہ دینا پڑے گا. اور ایسا نام رکھ دیا محمد، دونوں لب مل جاتے ہیں. جس کے نام لینے سے دونوں لب مل جائے اس کا پیغام اگر سینے سے لگایا جائے، اس کی جو ہے زندگی اگر اپنائی جائے تو کیا دل نہیں ملیں گے؟ یہ گھروں کے اندر جو بگاڑ آیا ہوا ہے، یہ گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں، یہ اسی وجہ سے کہ ہم نے محمد کا پیغام چھوڑ دیا. اگر نام لینے سے لب مل جاتے ہیں تو ان کے مشن کو اپنانے سے دل میں مل جاتے ہیں.